اسرائیلی پولیس کی مسجد اقصی میں مسلمانوں پر تشدد کے رسپانس میں حماس نے تشدد نہ روکنے کی صورت میں اسرائیل پر حملے کی دھمکی دی اور اسرائیل پر سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ فائر کر دیے۔ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیل نے ان میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ اسٹریپ پر سویلین آبادی پر ایئر سٹرائک کنڈکٹ کروائی، جس میں 500 سے زائد میزائل سویلین آبادی پر گرا کر 150 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس میں 30 سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح زمین کی اونرشپ کو لے کر پیدا ہونے والا مسئلہ دنیا کو ورلڈ وار 3 کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ کا آغاز 1948 میں ہوتا ہے، جب یونائٹڈ نیشن نے سازش کے تحت اسرائیل کو ایز اے کنٹری ڈکلیئر کر کے اس کی تقسیم کا میپ جاری کر دیا۔ اب دوستو آپ لوگ یہ سوچو گے کہ میں سازش کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل ایز اے کنٹری ڈکلیئر ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ 1933 میں مونٹی ویڈیو کنونشن میں یہ قانون ڈکلیئر کیا گیا کہ اگر کوئی قوم اپنی الگ کنٹری بنانا چاہتی ہے تو اسے 4 کرائیٹیریاز کو پورا کرنا پڑے گا۔ ان 4 کرائیٹیریاز کے مطابق اس قوم کو اپنا ملک بنانے کے لیے ڈیفائنڈ ٹیریٹری میں پرماننٹ پاپولیشن ان کی ایکٹیو گورنمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، جو دوسری کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز قائم کر سکے۔ اگر بات کی جائے یہودیوں کی فلسطین میں پرماننٹ پاپولیشن کی، تو یہ یہودی لوگ تو فلسطین کی ٹوٹل پاپولیشن کا صرف 3% تھے، اور برطانیہ نے بالہام ڈیکلریشن کے تحت یورپ میں موجود یہودیوں سے وعدہ اس کنڈیشن پر کیا کہ وہ ورلڈ وار 1 میں برطانیہ کا ساتھ دیں، اور اس طرح یہ یہودی لوگ نہ تو فلسطین کے پرماننٹ رہائشی تھے اور نہ ہی ان کی کوئی ایکٹیو گورنمنٹ تھی۔ اگر بات کی جائے میپ کی، تو یونائٹڈ نیشن نے بہت ہی چالاکی سے میپ اس طرح بنایا کہ وہ فلسطین کے حصے میں آنے والی زمین کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دے، اور اس طرح فلسطین کی زمین غزہ اسٹریپ اور ویسٹرن بینک میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ان سب کے رسپانس میں فلسطین کے لوگوں نے اس تقسیم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور عرب کنٹریز نے فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے 15 مئی 1948 میں اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اسرائیل برطانیہ کی مدد سے نہ صرف جنگ جیتا بلکہ فلسطین کے 75% زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے ایک بار پھر سے عرب کنٹریز اور فلسطین نے 1967 میں اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اس 6 ڈے وار میں اسرائیل نے فلسطین کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم شہر، جو کہ یونائٹڈ نیشن نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر قرار دیا تھا، اسرائیل نے یروشلم کے ایسٹرن علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اب ان علاقوں کو اسرائیل کا حصہ بنانے کے لیے ضروری تھا کہ اسرائیل یہاں آبادی کا تناسب تبدیل کر کے یہودیوں کو آباد کرے، اور اس طرح اسرائیل کی فورسز نے تشدد کر کے اس علاقے میں موجود 27 فیملیز سے 1982 میں ایک ایگریمنٹ سائن کروا کر اس زمین کی اونرشپ کو اپنے نام کروا لیا، اور اس ایگریمنٹ کی بیس پر کچھ مہینے پہلے ان فیملیز کو ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا، اور اس زمین کی اونرشپ کو لے کر اس جنگ کا آغاز ہوا۔ ان فیملیز کی سپورٹ میں یروشلم کے لوگ احتجاج کرنے لگے۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر تشدد شروع کر دیا اور مسجد اقصی میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی۔ اس تشدد کو دیکھتے ہوئے حماس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیلی فورسز پر راکٹ حملے شروع کر دیے۔ ان راکٹ حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی جس سے ان میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کیا جا سکے۔ اس سب کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سویلین آبادیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ایئر سٹرائک کنڈکٹ کرواتے ہوئے 500 سے زائد میزائل سویلینز پر گرا کر تباہی مچا دی۔ اسرائیل کی آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کو ناکام بنانے کے لیے حماس نے سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ فائر کیے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی اس ٹیکنالوجی کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اینٹی بلاسٹک میزائل لانچ کر سکے، اور 2013 کے بعد یہ دنیا میں سب سے بڑا راکٹ حملہ تھا، اور اس طرح حماس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر بات کی جائے اسرائیلی فورسز کی، تو یہ دنیا کی ون آف دا ٹاپسٹ کنٹریز میں شمار ہوتی ہے۔ اسرائیل کی ٹوٹل 90 لاکھ کی آبادی کے لیے 30 لاکھ سے زائد آرمی موجود ہے، اور 2019 میں اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ $20.5 بلین تھا، اور یہ دنیا کا 15واں بڑا ملک تھا جس کا اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ تھا۔ اگر بات کی جائے میزائلز کی، تو یہ اتنے ایڈوانس میزائلز ہیں کہ یہ نہ صرف پورے فلسطین اور غزہ کو تباہ کر سکتے ہیں، بلکہ 3500 کلومیٹر کی رینج کے یہ میزائل ایران تک کو سٹرائک کرنے کی ایبیلٹی رکھتے ہیں، اور اسرائیل کی میزائل کی رینج مصر، سیریا اور عراق تک ہے، جبکہ دوسری طرف فلسطین کی کوئی ایکٹیو آرمی نہیں ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز
اوسلو پیس ایگریمنٹ کے بعد وجود میں آئی اور وہ زیادہ تر امریکہ اور یورپی یونین کی امداد سے چلتی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں ان کا رول زیرو ہو جاتا ہے۔ تو صرف ایک ملیٹنٹ گروپ جس کا نام حماس ہے اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیتا ہے، اور یہ گروپ ایران اور کچھ عرب کنٹریز کی مدد سے چلتا ہے۔ ان کے پاس اسرائیل کی طرح نہ تو کوئی نیشنل ڈیفنس انڈسٹری ہے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ وہ اسلحہ خرید سکے، اور ان کے پاس موجود میزائلز کی رینج زیادہ سے زیادہ 100 سے 200 کلومیٹر تک ہے، جو کہ اسرائیل کی آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کے سامنے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے پاس 684 فائٹر طیارے ہیں، جبکہ حماس کے پاس ایک بھی فائٹر طیارہ موجود نہیں۔ تو یہاں حماس اور اسرائیل کے درمیان طاقت کا بہت ہی بڑا ڈفرنس ہے، اور صرف حماس کا اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ وار میں جیتنا نیکسٹ ٹو امپوسیبل ہو جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں دنیا 3 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ کچھ کنٹریز جیسے کہ امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور جاپان حماس کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف یو کے اور آسٹریلیا حماس کے صرف ملیٹنٹ گروپ کو ہی ٹیررسٹ گروپ مانتی ہیں۔ لیکن تیسری طرف ایسی کنٹریز ہیں جیسے کہ چائنا، رشیا، ٹرکی، ایران، ناروے، پاکستان اور عرب لیگ، جو حماس کو فلسطین کے ڈیفنس گروپ کے روپ میں دیکھتی ہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر حماس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اسرائیل کی بمباری سے غزہ اسٹرپ پر تباہی کے بعد ایران نے حماس کو ملٹری سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا اور حماس کو ایسے راکٹ فراہم کرنے کا کہا ہے جسے اسرائیل کی آئرن ڈوم ٹیکنالوجی بھی نہیں روک سکتی۔ ترکی نے اس سب کا رسپانس دیتے ہوئے کہا، ہم دہشت گرد اسرائیل کی جارحیت سے دکھی بھی ہیں اور اسرائیل کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل کو امریکہ اور یورپی یونین کی سپورٹ حاصل ہے، اور یہی کنٹریز ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو لیڈ کرتی ہیں۔ اسی لیے عالمی سطح پر اسرائیل کی جارحیت کو سیلف ڈیفنس کا نام دیا جا رہا ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن اس مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ کہ اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا کہ کس طرح امریکہ اور یورپی یونین ہیومن رائٹس کمیشن کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کچھ دن پہلے پاکستان پر ہیومن رائٹ وائلیشن کے الزام لگا کر ٹریڈ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ لیکن اسرائیل کی بمباری سے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اس سارے معاملے میں اب ہیومن رائٹ کمیشن کیوں خاموش ہے؟ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کر کے اس سارے مسئلے پر اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔